داء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب بھائی مل کر درود پاک پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو روایات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. ایک دفعہ ایسے ہوا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں تشریف لے جا رہے تھے، تو 3-4 سال کی عمر کے جو بچے ہیں یہ اکٹھے مدینہ پاک میں ایک مقام پر کھیل رہے تھے. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کے جرمٹ میں جاتے جاتے جب آپ کی نظر پڑی تو ان بچوں کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. وہ بھی بچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے نکل کر ان بچوں کی طرف تشریف لے گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب آپ بڑھے، حضرت امام حسین سمجھے کہ آقا کریم مجھے پکڑنے لگے ہیں. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھیل کے میدان میں، وہ آگے دوڑ لگا دی، انہوں نے دوڑ پڑے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے پیچھے دوڑ پڑے. سارے کہیے سبحان اللہ. یہ ایک زاویہ بنائے، اپنے نقش بنائے، سوچ بنائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. امام حسین کبھی ادھر جاتے ہیں، آقا پاک ادھر تشریف لے جاتے ہیں. امام حسین ادھر جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر جاتے ہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا. تو ان کا ایک ہاتھ آپ نے اپنے کندھے مبارک پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنی ذقن مبارک، ٹوٹی مبارک کے نیچے رکھا، اور ان کا جو چہرہ ہے وہ چہرہ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا. چہرہ کہتے ہیں یہ سارے حصے کو. اس چہرے کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں. جبہۃ پیشانی ہے، خدن خدین رخسار ہے، انف ناک ہے، ذقن ٹھوڈی ہے، اور فمن اس حصے کو کہتے ہیں منہ. تو چہرے کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا دونوں ہاتھوں میں، اور بالکل اپنے چہرہ مبارک کے سامنے کر کے اپنے ہونٹ مبارک حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر رکھ دیے، اور ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ ان کا لینے لگے. اور اس سے اگلی بات لکھی امام حاکم علیہ رحمہ نے کہ آپ نے حضرت امام حسین کے منہ کو ایسے کر کے کھولا تو انہوں نے اپنی زبان کو باہر نکالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس ان کی زبان مبارک کو اوپر رکھ دی. اور اس عالم میں جیسے پیاسے کو کوئی نہ کوئی چیز چسائی جاتی ہے یا ماں دودھ پلاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کو چسانے لگے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زبان مبارک کے جیسے چوسی جاتی ہے اس انداز میں وہ جو شیرین لعاب مبارک تھا وہ آقا پاک کا لے کر اپنے جسم مبارک کا حصہ بنانے لگ گئے. اس طرح سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین سے محبت فرمائی ہوئی ہے. پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز میں آپ نے سجدہ لمبا کیا. اتنا سجدہ لمبا کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے خیالوں میں عجیب عجیب سے خیالات آنا شروع ہو گئے.
اتنا لمبا سجدہ کبھی ہوا نہیں ہے، تو یہ آج اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے خیالات تو بہت زیادہ ہی منتشر ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید کہیں سجدہ ہی کے عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک نہ ہو گیا، تو فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، تو بے چینی کے عالم میں نے سجدے ہی سے سر اٹھا کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت مبارک کے اوپر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج اتنا لمبا سجدہ کیا، کیا آئندہ سے سجدہ ایسے کرنے کا حکم آ گیا ہے، ہم بھی اس لیے اتنے لمبے سجدے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہوا یہ تھا کہ جب میں سجدے میں گیا تو میری پشت مبارک کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کو اتار دوں، میں نے چاہا کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لیں، جب وہ خود اتر جائیں گے میں سجدے سے سر اٹھا لوں گا۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، نماز ہے، فرض جماعت ہو رہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے اس قدر خیال فرما رہے ہیں کہ جب جی چاہے گا یہ اتر جائیں گے۔ اس طرح کی محبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اور بڑے واقعات ہیں، یہ دو میں سنانا چاہتا تھا آپ کو۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف، مختصر میں سنانا چاہتا ہوں مضمون کیا ہے۔ لوگوں نے آج کے دور میں مشہور یہ کیا ہوا ہے، اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یہ باور کروانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کہ آل پاک، اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین ان کی آپس میں معاذ اللہ بنتی نہیں تھی، یہ باور کروانا چاہتے ہیں کچھ من گڑت قسم کے واقعات بنا کر، من گڑت قسم کے خطبہ واعظین یہ عوام کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور کسی حد تک سوشل میڈیا پر آپ نے بھی اس کا منظر دیکھا ہوگا، آئے دن کوئی نہ کوئی جھوٹی من گڑت کہانی وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، سب سے بڑی گواہی آل پاک اور صحابہ کے آپس میں پیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں عطا فرما رہا ہے، اور قرآن عظیم سے بڑی گواہی کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ الفتح آیہ مبارکہ نمبر 29، 26واں پارہ، بالکل آخری آیت ہے، ارشاد عظیم ہے، محمد رسول اللہ، فرمایا حضرت محمد وہ میرے رسول ہیں، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، معہ، یہ معہ میں سارے صحابہ کرام ہیں، سارے آل پاک ہیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں آپ پر ایمان لا چکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین معہ، اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہیں۔ کیا ہیں؟ رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الرحیم اللہ پاک کی صفت ہے، اور وہی صفت اللہ تعالیٰ نے رحماء، وہ آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے نرم گوشہ رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا تعلق قائم کرنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی گواہی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک آیہ مبارکہ اگر آپ دیکھیں 11ویں سپارے میں، جہاں پہلا رکوع پورا ہو رہا ہے،
سورہ توبہ کی یہ آیت مبارک ہے، وہاں آیت ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ السابقون الاولون جو سب سے پہلے آئے اور سب سے پہلے ایمان بھی لائے، من المہاجرین، المہاجرون والانصار، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کے لیے میں نے جنت کے وعدے فرما دیے ہوئے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ آپ دیکھ لیں، سورہ الحدید میں یہ 27واں پارہ ہے، جہاں پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اس سے اوپر والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا آل پاک ہوں، صحابہ کرام ہوں، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ساروں کے ساتھ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ صحابی بن گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہوا ہے، ان سب کے لیے کلا، وہ سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اس دنیاوی محبت کے پیش نظر جنت میں بھی اکٹھا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اہل پاک، اہل بیت طہار اور صحابہ کرام یہ آپس میں رحیم ہیں، آپس میں کریم ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ان کو میں جنت میں بھی اکٹھا بھیجوں گا، جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کو اکٹھا رکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی جگہ عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، اور لوگ کیوں غلط بیان دے کر عوام کے اندر منتشر عوام کو کر کے اور فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا ایسے واعظین جو فتنہ پرور ہیں، لوگوں کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے ہونٹ اور زبانیں پکڑ کر کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو عرض کی گئی حضور یہ وہ خطباء ہیں جو عوام کے اندر فتنہ پھیلایا کرتے تھے، جھوٹی کہانیاں پیسوں کی خاطر، اپنی من مانی کروانے کے لیے، تاکہ میرا ریٹ بڑھ جائے اور میرے واہ واہ گن گائے جائیں اور لوگ میرے اوپر واہ واہ پیسے نچھاور کریں، اس کے لیے وہ من گھڑت افتراء بہتان والی باتیں نکال کر آل پاک اور صحابہ کرام کے آپس میں نعوذ باللہ ایسا پیش کیا جاتا ہے ان کو جیسے ان کی دشمنیاں تھی۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، اکثر آپ نے دیکھا ہے ہمارے سسٹم کے اندر بھی اور عرب کے اندر تو یہ بہت رائج تھا، جب کسی بھی خاندان میں رشتہ ہوتا ہے، شادی کی جاتی ہے، بچی دوسرے خاندان کی لی جاتی ہے یا اپنی بچی دوسرے خاندان میں دی جاتی ہے، تو کیا کوئی بندہ عقل والا شعور والا آدمی اپنی بچی کسی ایسے بندے کو دے گا جس سے بنتی نہ ہو، جس سے دشمنی چل رہی ہو، یا کوئی ظلم کرنے والا ہو اور اس کو اپنی بیٹی دے دے؟ آپس میں دشمنیاں ہوں اور وہاں پھر بندہ رشتے بھی قائم کر لے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے، معاشرے کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کریں گے جہاں ہماری محبت قائم ہے، جہاں پر ہماری بیٹی کی عزت ہوگی، کسی قسم کے ہمارے ساتھ انہونی نہ پیش آ جائے۔ پوری تاریخ گواہ ہے صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی اور آل پاک اہل بیت طہار کی آپس میں رشتہ داریاں بڑے واضح پیمانے پر قائم ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النور کی آیہ مبارکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات یہ ثابت فرمائی ہے ان پاکیزہ رشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک لوگوں کے لیے پاک ہی رشتے ہیں خواتین کے، اور پاک خواتین کے لیے پاک ہی مردوں کے رشتے ہونے چاہیے، اور وہ رشتے آل پاک اہل بیت طہار کے مردوں، خواتین اور خلفائے راشدین کے مردوں اور خواتین جو تھیں ان کے درمیان صحابہ کرام نے قائم کی ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھائیوں نے پچھلے ہفتے یہ رسالہ لیا ہو، پچھلے ہفتے یہ تقسیم ہوا ہے معنی سیدھا راستہ، تو اس کے صفحہ نمبر 34 پر یہ میرا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں یہ سارا مضمون اسی موضوع پر ہے،
خلفائے راشدین اور آل پاک کی آپس میں رشتہ داری ہیں۔ جن بھائیوں کے پاس ہو یہ مضمون، جن کو یہ رسالہ ملا ہو، وہ ضرور اس کو سرچ کیجئے گا، پڑھیے گا، اور نیچے ہر بات کا حوالہ دیا گیا ہوا ہے، تاریخ کے حوالے ہیں، حدیثوں کے حوالے ہیں، پکی بات اس میں لکھی گئی ہوئی ہے، اور صرف ہماری ہی کتابیں نہیں، دوسرے لوگوں کی کتابوں سے بھی اس میں حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ، یہ بڑے رشتے جو قائم ہوئے وہ آپ سارے بھائی جانتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی اما جان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کے نکاح میں ہیں؟ بولیے گا سارے بھائی، یہ تو پتہ ہے نا جی ہم ساروں کو، ام المومنین ہے وہ۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کن کے نکاح میں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں، وہ بھی ہماری ماں جان ہے، ام المومنین ہے۔ دو بڑے صحابہ کرام خلفائے راشدین میں جو بڑے ہیں، ان کے رشتے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لیے ہوئے ہیں، اور پھر اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ ساروں کو علم ہے، ذو النورین ان کو لقب عطا فرمایا گیا۔ اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو آپ نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپس میں ہم زلف ہیں، اور جب مولا علی شیر خدا کا نکاح ہو رہا تھا تو حضرت عثمان غنی نے بڑے پیمانے پر ہیلپ کی تھی، 400 درہم انہوں نے وہ عطا کیے تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر، زیرہ خریدی تھی اور بعد میں پھر زیرہ بھی واپس ان کو تحفے کے طور پر عطا فرما دی ہوئی تھی۔ یہ تو بڑے رشتے ہیں جس پر ساری امت کا کسی لحاظ سے بھی میرے خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو پتہ نہ ہو، اکثر کو پتہ ہے۔ آگے آئیے، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، یہ جو خاتون ہیں یہ پہلے بیوی تھی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گئی شہادت غزوہ موطا میں، رات کو میں نے یہ بات سنائی تھی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی بیوہ حضرت اسماء جو حضرت مولا علی شیر خدا کی بھابی لگتی تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تھی۔ اور جن دنوں میں اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل تھی، تو ان کی ساری خدمت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء کو سونپی ہوئی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے میری پیاری زوجہ، تو نے سارا خیال کرنا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ کی خدمت کے طور پر ڈیوٹی دے رہی تھی، جو پہلے ان کے ساتھ بھابی کا تعلق بھی ان کا قائم تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، اب پھر حضرت اسماء بیوہ ہو گئی۔ غور کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدہ اسماء بیوہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ان سے ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا محمد، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، جن سے دو بیٹے بھی ان کے پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی پرورش جیسے مولا علی شیر خدا فرما رہے تھے، ویسے ہی انہوں نے پرورش سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے کی بھی کی ہے، جیسے وہ جو بیٹا آپ کا حضرت اسماء کی طرف سے پیدا ہوا تھا۔ جہاں دشمنیاں ہو وہاں اتنی محبت اور گہرے رشتے قائم کیے جاتے ہیں، ان کی بیوہ سے شادی کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ پھر تیسرا رشتہ جو بڑا قائم ہوا، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد، یہ جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت قاسم، حضرت قاسم کی بیٹی ہیں حضرت ام فروہ۔ یہاں رک جائیں، حضرت ام فروہ، یہ چار رشتے آپ کو میں نے بتائے۔ حضرت صدیق اکبر کے نیچے بیٹے امام محمد، ان کے نیچے بیٹے
حضرت قاسم، ان کے نیچے بیٹی ہے حضرت ام فروا۔ دوسری طرف آئیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد الباقر۔ اب یہ امام باقر اور حضرت ام فروا صدیق اکبر کے خاندان کی بیٹی حضرت ام فروا، مولا علی شیر خدا کے خاندان کا بیٹا امام محمد الباقر، یہ امام باقر کی حضرت ام فروا کی آپس میں شادی ہوتی ہے، اور شادی کرواتے کون ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ شادی ہوتی ہے تو ان دونوں عظیم نفوس قدسیہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا پیدا فرماتا ہے جس کا نام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام جعفر صادق کا نانکا صدیق اکبر کا گھرانہ ہے، اور امام جعفر صادق کا دادکا وہ مولا علی شیر خدا کا گھرانہ ہے۔ وہ تو اتنی محبتیں آپس میں رکھے ہوئے ہیں، اور آج کے فتنہ پرور واعظین امت کو کسی غلط ٹریک پر چلانا چاہتے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتے قائم ہوئے ان میں سے میں صرف ایک رشتہ بتاتا ہوں بڑا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں تھیں، رات کو بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں بھی شریک تھی، دوسری بیٹی چھوٹی تھی جن کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا ہی کی بیٹی ہیں، حضرت امام حسن و حسین کی ہمشیرہ ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کی بیٹی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا ہوا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم خاتون ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ سیدہ ام کلثوم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں بیٹا ہے، ان دونوں کا ایک ہی دن وصال ہوا 41 ہجری میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے جب رشتہ قائم ہوا فاروق اعظم کا سیدہ ام کلثوم کے ساتھ، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں آئے اور آ کر فرمانے لگے، او میرے یارو مجھے مبارک دو۔ انہوں نے کہا کس بات پر مبارک دے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا رشتہ آج ایسا قائم ہوا ہے کہ آقا پاک نے فرمایا تھا کہ سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن میرا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ فاروق اعظم نے خود ڈیمانڈ کی کہ مجھے مبارک دو، تو انہوں نے کہا کون سا رشتہ قائم ہوا ہے؟ تو آپ نے بتایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھے عطا فرما دیا ہوا ہے۔ تو وہ تو اپنے رشتے دے رہے ہیں، اور ایسی محبتیں، اور سارے صحابہ کرام ان کو وہاں پر مبارکیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے جو رشتے قائم ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آل کے اور آل بیت اطہار کے، یہ 5 رشتے یہاں پر میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو آپ کی دوسری بیویوں سے ہوئی ہے، کیونکہ سیدہ رقیہ سے آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت عبداللہ، وہ بچپن میں وصال کر گئے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ابھی وصال ہو گیا 9 ہجری میں، تو اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور شادیاں کی، تو ان سے جو آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں ان میں آپ کے پوتوں میں